تنقید ایک ایسا لفظ ہے جو سنتے ہی نہ ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دفتر ہو، گھر ہو یا دوستوں کے بیچ، یہ ہمیں اکثر دفاعی پوزیشن میں لے آتی ہے، غصہ دلاتی ہے یا پھر مایوس کر دیتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس ناخوشگوار لمحے کو بہت پرسکون طریقے سے سنبھالنے کا کوئی طریقہ موجود ہو؟ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب کوئی کہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا یا تم ہمیشہ دیر سے آتے ہو، تو سب سے پہلا خیال ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا فوراً اپنا دفاع کرنے کا دل چاہتا ہے یا شاید غصے میں کوئی جوابی حملہ کرنے کا؟ دیکھیے، یہ ایک بہت فطری انسانی رد عمل ہے، لیکن اکثر یہ حالات کو بہتر بنانے کے بجائے اور بگاڑ دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا کوئی ایسی ٹیکنیک ہے جو ہمیں تنقید کو ذاتی طور پر لیے بغیر اس سے نمٹنے میں مدد دے سکے؟ خوش قسمتی سے جواب ہے ہاں، بالکل ہے، اور یہ ٹیکنیک جتنی سادہ ہے اتنی ہی کارآمد بھی۔ جناب، اس ٹیکنیک کا نام ہے فاگنگ ٹیکنیک۔ نام شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیا ہے نا، وہ بہت پاورفل ہے۔ یہ تنقید کو دیکھنے اور اس پر رد عمل ظاہر کرنے کا ایک بالکل ہی نیا طریقہ ہے۔ تو یہ فاگنگ ٹیکنیک آخر ہے کیا چیز؟ سیدھے الفاظ میں یہ بات چیت کی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں آپ تنقید کو تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن دفاعی یا جارحانہ ہوئے بغیر۔ مطلب آپ بحث میں نہیں پڑتے اور نہ ہی خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بس پرسکون رہتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک مثال ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ ایک پرسکون صبح کی دھند ہے۔ اب جب کوئی تنقید کا پتھر پھینکتا ہے تو وہ کسی دیوار سے ٹکرا کر واپس نہیں آتا، بلکہ اس دھند میں نرمی سے جذب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے۔ جس طرح دھند سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور پھر بھی دھند ہی رہتی ہے، بالکل اسی طرح آپ تنقید کو اپنے اندرونی سکون کو خراب کیے بغیر جذب کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد خود کو متاثر نہ ہونے دینا ہے۔ اچھا، یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عملی طور پر اسے کیا کیسے جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تکنیک حقیقت میں کام کیسے کرتی ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنا آسان ہے۔ یہ کچھ ایسی عام تنقیدیں ہیں جو ہم میں سے اکثر نے سنی ہی ہوں گی۔ تم بہت سست ہو، تم بہت خاموش رہتے ہو، تم تو کبھی سنتے ہی نہیں ہو۔ یہ جملے چبھتے ہیں اور فوراً ہمیں اپنا دفاع کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فاگنگ کے جوابات کیسے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ تنقید کو مکمل طور پر رد نہیں کرتے، بلکہ اس میں سچائی کا کوئی چھوٹا سا حصہ ڈھونڈ کر اس سے اتفاق کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں کبھی کبھی سست ہو جاؤں، یا ہاں، میں مانتا ہوں کہ مجھ میں بہتری کی گنجائش ہے۔ یہاں سب سے اہم نکتہ سمجھنے والا یہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں، میں ایک سست انسان ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، کبھی کبھی میں سست ہو سکتا ہوں۔ آپ صرف جزوی طور پر یا اس بات کے امکان سے اتفاق کر رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن بہت بہت اہم فرق ہے۔ تو پھر اس ٹیکنیک کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ہار ماننا یا اپنی غلطی تسلیم کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی تنقید کرنے والے کے پاس دلائل کا کوئی لامحدود ذخیرہ نہیں ہوتا، وہ صرف چند ہی باتیں بار بار دہرا سکتے ہیں۔ یہ بات اس خیال کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ جب آپ بحث کو ہوا نہیں دیتے تو دوسرے شخص کی آگ خود ہی ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، ان کے دلائل کے کارتوس ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ لڑنے کے لیے کوئی ایندھن ہی نہیں دیں گے تو لڑائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، مقصد بحث جیتنا ہے ہی نہیں، بلکہ اسے ختم کرنا ہے۔ یہ اپنے ذہنی سکون کو بچانے اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کی ایک شاندار حکمت عملی ہے۔ تو آئیے اب تک کی تمام باتوں کا جلدی سے خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس تکنیک کو استعمال کرنے کے لیے کون سے عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یہ 4 آسان سے قدم ہیں۔ پہلا، دھند کی طرح بنے، تنقید کو جذب کریں، اسے واپس نہ پھینکیں۔ دوسرا، سکون سے تنقید کو سنیں اور تسلیم کریں۔ تیسرا، اس میں سچائی کا کوئی چھوٹا سا حصہ تلاش کریں جس سے آپ اتفاق کر سکیں۔ اور چوتھا، پھر دیکھیں کہ بحث کی شدت کیسے کم ہوتی ہے اور صورتحال پرامن ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، کیا ہو اگر ہم مشکل گفتگو میں اپنا مقصد ہی بدل دیں؟ یعنی صحیح ثابت ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے اگر ہمارا مقصد صرف اور صرف پرسکون رہنا ہو، تو یہ ایک چھوٹی سی ذہنی تبدیلی ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔